السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو حج کے بارے میں مکمل مناسک حج کے ارکان کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو 8 ذی الحج کی مبارک اور سہانی صبح سے حج کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اگلے 5 دن ایام حج سارے سفر کا حاصل ہیں، لہذا ان مقدس ایام کی تمام تفصیلات اور احکام آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ ہم ان 5 روز کی مصروفیات ترتیب سے ذکر کر دیتے ہیں تاکہ حجاج اکرام ان ایام سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ دوستو حج کے 5 روزہ پروگرام کی یہ ترتیب ہے۔ یوم تراوی یعنی کہ حج کا پہلا دن 8 ذی الحج۔ دوستو اس میں 8 ذی الحج کو غسل اور احرام یعنی اس روز آپ صبح سویرے اٹھنے کی کوشش کریں۔ اٹھتے ہی سب سے پہلے سنت کے مطابق غسل کریں، اور اگر غسل نہ ہو سکے تو پھر وضو ہی کر لیں۔ اس غسل یا وضو میں احرام کی نیت بھی کر لیں۔ اس کے بعد مسنون طریقے سے احرام باندھ کر 2 رکعت نفل ادا کریں۔ جب نماز فجر کا وقت ہو جائے تو کوشش کریں کہ نماز مسجد حرام میں ادا ہو جائے اور وہیں بیٹھ کر حج کی نیت بھی کریں۔ حج کی نیت کچھ اس طریقے سے کرنی ہے دوستو کہ اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، پس اس کو میرے لیے آسان کر دے اور مجھ سے قبول کر لے، اور اس میں میری مدد فرما اور اس میں میرے لیے برکت ڈال۔ میں نے حج کی نیت کی اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے احرام باندھا۔ اس کے بعد آپ تلبیح کہیں، یعنی کہ حج کی نیت کرنے کے فوراً بعد ذرا بلند آواز سے تلبیح کہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آہستہ آواز میں درود السلام پیش کریں۔ تلبیح پڑھنے کچھ اس طریقے سے پڑھنی ہے: لبیک کا اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: میں حاضر ہوں یا اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور ملک بھی تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس کے بعد منا کی طرف روانگی ہوگی دوستو، طواف ہوگا۔ طواف کے بعد منا روانہ ہو جائیں گے۔ منا کا مقام وادی مکہ سے تقریباً 3 کلومیٹر دور ہے۔ منا کی طرف جاتے ہوئے راستے میں تلبیح اور ذکر اور استغفار کثرت سے پڑھتے رہیں، اور ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھی بھیجتے رہیں۔ منا میں آپ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحج کی نماز فجر ادا کریں گے۔ منا میں رات کا قیام سنت ہے اور بہتر ہے کہ رات کو بھی تلبیح، استغفار اور دیگر دعائیں پڑھتے رہیں۔ دوستو اس کے بعد وادی منا کی دعا۔ عرفہ کی شب وادی منا میں یہ دعا کرنی چاہیے: پاک ہے وہ ذات جس کا عرش آسماں میں ہے، پاک ہے وہ ذات جس کا ٹھکانہ زمین میں ہے، پاک ہے وہ ذات جس کا راستہ سمندر میں ہے، پاک ہے وہ ذات جس کی حکمرانی آگ پر ہے، پاک ہے وہ ذات جس کی رحمت جنت میں ہے، پاک ہے وہ ذات جس کا حکم قبر میں ظاہر ہے، پاک ہے وہ ذات جس کا حکم ہوا پر ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے آسمان کو بلند کیا، پاک ہے وہ ذات جس نے زمین کو بچھایا، پاک ہے وہ ذات جس کے سوا نہ کوئی سہارا ہے اور نہ کوئی جا پناہ ہے۔ تو دوستو دوسرا حج کا جب دوسرا دن یعنی کہ 9 ذی الحج آئے گا، یوم عرفہ کا، تو حج کا دوسرا دن دیگر ایام کی نسبت بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ مغفرت کا دن ہے، اسے یوم عرفہ بھی کہتے ہیں۔ اسی دن حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ادا کیا جائے گا۔ عرفات کی طرف روانگی: صبح مستحب وقت میں نماز پڑھ کر آفتاب چمکنے پر عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ راستے میں ذکر و درود اور لبیک کی کثرت کریں۔ عرفات کی طرف روانگی کے وقت یہ دعا مانگیں: الہی، میں نے تیری طرف رخ پھیرا اور تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری توجہ کی خواستگاری ہے، میرے گناہوں کی مغفرت کرنا اور میرے حج کو مقبول کر کر مجھ پر رحم فرما اور محروم و بے نصیب مجھے نہ واپس کر، میرے سفر میں برکت عطا کر اور عرفات میں میری حاجت پوری کر، تو ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ عرفات میں داخلے کی دعا: میدان عرفات میں داخل ہوتے وقت رب ذوالجلال کی تسبیح و تمحید کریں اور زبان سے یہ الفاظ ادا کریں: سبحان اللہ والحمد للہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے اللہ، اور سب تعریف اس کے لیے ہے، اور کوئی معبود نہیں مگر اللہ، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اب عرفات میں داخل ہو جائیں تو جبل رحمت کے پاس یا جہاں جگہ ملے راستے سے بچ کر اتریں، اور دوپہر تک زیادہ وقت اللہ کے حضور گرہ و زاری، صدقہ خیرات اور ذکر و لبیک میں مشغول رہیں۔ وقوف عرفات کی دعا، یعنی جب آپ وہاں عرفات کے میدان میں جب آپ بیٹھیں گے، دوپہر ڈھلتے ہی کوشش کریں کہ مسجد نمرہ جو عرفات کے میدان کے اندر ہے، دوستو یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ مسجد نمرہ دنیا کی واحد مسجد ہے جو کہ سال میں صرف ایک مرتبہ کھولی جاتی ہے، وہ بھی صرف حج کے لیے۔ دوستو مسجد نمرہ میں جا کر پڑھیں ظہر اور عصر اکٹھی، یعنی کہ دوپہر ڈھلتی ہی کوشش کریں کہ مسجد نمرہ جائیں اور نماز ظہر اور عصر اکٹھی مسجد نمرہ میں جا کر پڑھیں، اور نماز پڑھتے ہی موقف کو روانہ ہو جائیں۔ اور خاص نزول رحمت کی جگہ ہے، یہاں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر جیسے ہو سکے دعا کریں، جس جگہ بھی بیٹھ کر وہاں پہ یہ دعا کریں، اپنے رب کریم کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہوئے تکبیر و تحلیل، حمد و ذکر، دعا اور توبہ میں ڈوب جائیں، کیونکہ یہ وقوف ہی حج کی جان اور اس کا بڑا رکن ہے۔ یہاں پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مت بھولیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم کو اس میدان میں نہیں بھولے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کی کثرت کیجیے۔ اس کے علاوہ اپنے والدین، عزیز و اقارب، اپنے وطن، عظمت اسلام اور دوست و احباب کے لیے بھی دعا کیجیے۔ اس کے بعد دوستو مزدلفہ کی روانگی اور قیام شب۔ مزدلفہ کی طرف پھر آپ روانہ ہوں گے، جب آپ غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو فوراً مزدلفہ، عرفات اور منا کے درمیان میدان کا نام ہے، یعنی کہ طرف روانہ ہو، یعنی کہ مغرب جب پتہ چل جائے کہ مغرب کا ٹائم ہو گئے تو آپ عرفات کے میدان کو چھوڑ دیں، اور وہاں مغرب کی نماز آپ نے نہیں ادا کرنی، مگر یعنی کہ عرفات اور منا کے درمیان میدان کا نام کی طرف روانہ ہو جائیں، مگر امام سے قبل میدان عرفات سے نہ نکلیں۔ جو امام کعبہ ہوتے ہیں، جہاں پہ وہ حج کا خطبہ دیتے ہیں، اس سے پہلے آپ نے نہیں نکلنا، ان سے پہلے آپ نے بالکل نہیں نکلنا۔ اس کے بعد دوستو راستے میں ذکر و اذکار، درود اور دعا لبیک میں مصروف رہیں۔ مزدلفہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں یہ دعا پڑھیں، اے اللہ میں تیری طرح حاضر ہوں، میں تیرے عذاب سے خوف زدہ ہوں، اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اور تیرے غضب سے ڈرتا ہوں، بس قبول کر اے اللہ میرے حج کو، اور اس کے بعد ثواب عظیم عنایت فرما، اور میری توبہ کو قبول کر اور رحم کر، تو میری ظاہری پر، اور قبول کر تو میری دعا کو، اور پورا کر تو سوال میرا، اے ارحم الراحمین۔ جب آپ میدان مزدلفہ میں پہنچیں گے تو اس میدان کی آخری حد پر آپ کو ایک پہاڑ نظر آئے گا جس کو مشعر حرام کہتے ہیں۔ کوشش کریں کہ مشعر حرام کے آس پاس ٹھہریں، وگرنہ مزدلفہ کی حدود جہاں بھی جگہ مل جائے ٹھہر جائیں۔ دوستو یہاں پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب حتی امکان امام کے ساتھ پڑھیں، فرض کے سلام کے بعد ساتھ ہی عشاء کی فرض پڑھیں، اس کے بعد مغرب و عشاء کی سنتیں اور وتر ادا کریں۔ مزدلفہ میں تمام رات جاگنا چاہیے، رات بھر نماز ہی تلاوت دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے دوستو، اس موقع پر یہ دعا لازمی پڑھیں، اللہم انی اسألک ان ترزقنی فی ھذا المکان جوامع الخیر کلہ ونتصرف عن السوء کلہ فإنہ لا يفعل ذلك غیرک ولا یجود به الا انت۔ اے اللہ میں تجھ سے اس امر کا سوال کرتا ہوں کہ عطا کر مجھے اس مقدس جگہ میں مجموعہ تمام نیکیوں کا، اور دور کر دے مجھ سے تمام برائیاں، پس بے شک یہ کام تیرے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی تیرے سوا کوئی بخشش کر سکتا ہے۔ دوستو حج کا تیسرا دن یعنی کہ 10 ذی الحج یوم نحر جس کو کہتے ہیں، حج کے تیسرے روز عید الاضحیٰ ہوتی ہے، مگر حاجیوں کی مصروفیات اور اس روز کے مناسک حج کی اہمیت کی وجہ سے حاجی نماز
عید سے مستثنا ہوتے ہیں۔ اس روز کے پروگرام کچھ یوں ہیں، یعنی کہ اس روز جو حاجی اتنے مصروفیات ہوتی ہے، حاجیوں کی مصروفیات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، تو وہ عید کی نماز وہ ان کے لیے ضروری نہیں ہوتی۔ تو دوستو اس کے بعد اس روز کے پروگرام کچھ یوں ہیں کہ وقوف مزدلفہ، یعنی کہ 10 ذی الحج کو نماز فجر کے بعد طلوع افلاک تک، 10 ذی الحج کو نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک مزدلفہ میں وقف کرنا لازمی ہے، ٹھہرنا لازمی ہے۔ قیام مزدلفہ میں صبح کی نماز کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے، یعنی کہ صبح جب مزدلفہ کی صبح ہو جائے، صبح کی نماز، اس کے بعد یہ دعا مانگنے چاہیے، اللہم بلغ روح محمد من التحیۃ والسلام وادخلنا دار السلام یا ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ، ہماری طرف سے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا درود السلام پہنچا، اے صاحب جلال و کرام، ہمیں امن کے گھر میں داخل فرما۔ منا کی طرف روانگی، جب طلوع آفتاب میں 2 رکعات پڑھنے کا وقت رہ جائے تو مزدلفہ سے منا کی طرف روانہ ہو جائیں، ہونا چاہیے آپ کو ہر حال میں۔ منا میں رمی کے لیے کنکریاں مزدلفہ سے ہی اٹھا لینی چاہیے، یعنی کہ جس رات آپ ٹھہریں مزدلفہ کے اندر تو وہاں سے آپ کنکریاں اکٹھیاں کر لیں۔ کوشش کریں کہ تقریباً 70 کنکری تینوں دنوں کے لیے پاک جگہ سے اٹھا کر 3 بار دھو کر اپنے پاس محفوظ کر لیں تاکہ وہاں کوئی پریشانی نہ ہو۔ مزدلفہ سے روانہ ہوتے وقت وادی محشر سے نہ گزریں، یہ مزدلفہ سے خارج ہے۔ اگر مجبوراً اس وادی سے گزرنا ہی پڑ جائے تو دوڑ کر گزر جائیں، کیونکہ اس وادی میں اصحاب فیل پر عذاب نازل ہوا تھا۔ جمعرہ عقبہ بڑے شیطان پر پہلی رمی، یعنی کہ منا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ کی طرف روانہ ہوں۔ جمرہ عقبہ آخری ستون ہے، اس پر 7 کنکریوں کی رمی کی جاتی ہے، یعنی کہ 7 کنکریاں ان کو ماری جاتی ہیں، اور اس روز صرف اسی پر رمی کی جاتی ہے، یعنی کہ اسی ہی، یعنی کہ جو آپ کو شیطان نظر آئے گا اس پر ہی کنکریاں ماری جائیں گی۔ جمرہ عقبہ یہی طلوع شمس سے غروب شمس تک کسی وقت بھی کی جا سکتی ہیں، یہ کنکریاں ماری جا سکتی ہیں۔ ہر کنکری پھینکتے وقت زبان سے یہ الفاظ ادا کریں، بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب سے بڑا ہے تاکہ شیطان ذلیل ہو، خوار ہو۔ قربانی، رمی سے فارغ ہو کر قربانی میں مشغول ہوں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں حج کے شکرانے کے طور پر کی جاتی ہے۔ قربانی بھیڑ، بکری، گائے یا اونٹ کسی کو بھی دی جا سکتی ہے، کسی کی بھی دی جا سکتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ بھیڑ بکری میں شرکت نہیں ہوتی اور گائے اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کی عمر اور اعضاء میں وہی شرطیں ہیں جو عید کی قربانی میں ہیں۔ اگر قربانی کی استطاعت نہ ہو تو 10 روزے رکھیں، 3 ایام حج میں اور 7 حج سے واپس پر۔ حلق یا تقصیر، قربانی کے بعد قبلہ روح بیٹھ کر مرد حلق، سر منڈوانا، تفسیر بال کٹوانا، بال لازمی کٹوائیں، لیکن حلق تفسیر کی نسبت زیادہ افضل ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ سر منڈوانے والوں کو بخش دے۔ سر منڈواتے وقت مسنون یہ ہے کہ دائیں جانب سے پہلے منڈوائیں، اور اگر بال کتروانے ہوں تو انگلی کے پور کے برابر کتروائیں، عورتیں انگلی کی 1 پور کے برابر بال کتروائیں۔ مرد اور خواتین اپنے بالوں کو دفن کر دیں۔ حلق یا تقصیر سے قبل نہ ناخن کتروائیں اور نہ ہی خط بنوائیں۔ احرام اتارنا، قربانی، حلق و تقصیر اور احرام کھولنے کے بعد طواف زیارت کے لیے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوں۔ اس طواف میں استباح نہیں، کیونکہ یہ عام لباس میں کیا جاتا ہے۔ طواف زیارت حج کا دوسرا اہم رکن ہے اور یہ عمرہ کے طواف کی ہی طرف ادا کیا جاتا ہے۔ طواف زیارت کا وقت عید کی صبح سے لے کر ایام نحر کے اختتام تک ہے۔ اگر 12 ذی الحج کا آفتاب غروب ہونے سے پہلے کر لیا تو جائز ہے، اگر تاریخ گزر گئی اور طواف زیارت نہیں کیا تو دم دینا واجب ہوگا اور طواف بھی ادا کرنا پڑے گا۔ بہرحال جب طواف زیارت کر لیا تو اب احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ حج کی سعی، یعنی کہ طواف زیارت کے بعد آپ روزمرہ کے لباس میں
جو آپ لباس پہنتے ہیں صفا مروہ کی سعی کریں گے۔ حج کے سعی کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ ان امور کی انجام دہی کے بعد آپ الحمدللہ طواف و دعا اور رمی کے علاوہ تمام واجبات سے فارغ ہو چکے ہیں۔ بارگاہ الہی میں سجدہ شکر بجا لیں جس نے آپ کو زندگی میں حج جیسی سعادت عظمیٰ سے نوازا ہے۔ ایام رمی، حج کا چوتھا، 5واں اور 6واں دن یعنی کہ 11، 12، 13 ذی الحج، طواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد مینا واپس آ جائیں اور 2 رات اور 2 دن یہیں قیام کریں۔ 11ویں تاریخ بعد نماز ظہر پھر رمی کے لیے روانہ ہوں اور رمی جمرہ اولا سے شروع کریں، پھر جمرہ وسطی پر جائیں۔ رمی کے بعد کچھ آگے بڑھ کر حضور قلب سے دعا و استغفار کریں، پھر جمرہ عقبہ پر جائیں، مگر یہاں رمی کر کے ٹھہریں نہیں بلکہ فوراً پلٹ آئیں۔ اس طرح 12 تاریخ کو زوال کے بعد رمی کریں اور 12ویں کی رمی کر کے غروب آفتاب سے پہلے مکہ معظمہ کو روانہ ہو جائیں۔ طواف وداع، جب واپس کا ارادہ ہو تو طواف وداع بجا لائیں، مگر اس میں رمل ہے، نہ سعی نہ ہی اصطباح۔ پھر 2 رکعات مقام ابراہیم علیہ السلام پر پڑھ کر زمزم پر آئیں، ہاتھ سے پانی پی لیں، قبلہ رو ہو کر خوب سیر ہو کر پئیں، ہر سانس میں نظریں اٹھا کر اللہ کے پیارے گھر کو بھی تکتے رہیں، اپنے جسم، سر اور منہ پر بھی پانی لگائیں اور پانی پیتے وقت یہ دعا کریں: اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاعا من کل داع۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع دینے والے علم اور کشادہ روزی اور ہر بیماری سے شفا کا طالب ہوں۔ زمزم سے فارغ ہونے کے بعد مقام ملتزم پر آئیں، باب کعبہ پر کھڑے ہو کر بوسہ دیں، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر پیکر و عجز و انکساری بن کر یہ دعا مانگیں: السائلک ببابک یسألک من فضلک ومعروفک ویرجو رحمتک۔ تیرے در کا سائل تجھ سے تیرے فضل اور مہربانیوں کا سوال کرتا ہے اور تیری رحمت کی امید کرتا ہے۔ خانہ کعبہ سے جدا ہوتے وقت دعا: جب آپ طواف وداع، زمزم اور مقام ملتزم سے فارغ ہو جائیں تو پھر حجر اسود کو بوسہ دے کر خانہ کعبہ سے جدائی پر افسوس کرتے ہوئے کعبہ شریف کی طرف منہ کیے الٹے پاؤں مسجد حرام سے بہر آئیں اور بہر آتے وقت یہ دعا پڑھیں: اے اللہ، نہ بنا میرے اس حج کو آخری زیارت گاہ اپنے گھر کی جو حرمت والا ہے، اور اگر تو اس کو آخری زیارت بنائے تو اس کا بدلہ جنت عنایت کر۔ ہم لوٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اپنے رب کی حمد کرنے والے، اس کی رحمت کو قصد کرنے والے ہیں۔ سچ کر دکھایا، اللہ نے اپنا وعدہ، نصرت دی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور شکست دی کفار کے لشکروں کو اکیلے نہیں طاقت نیکی کی اور گناہ سے بچنے کی مگر اللہ کی مدد سے جو بہت ہی بلند عظمت والا ہے۔ دوستو، اس کے بعد آپ کو اپنا حج مبارک ہو۔ دوستو، یہ ویڈیو کو آپ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کریں یا شیئر کریں۔ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو، اور آگے جو لوگ اس چیز کو، اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور ان کو ایک بہت بڑا سبق ہو، کیونکہ اس پر میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے، بہت ہی زیادہ محنت کی ہے اس ویڈیو پر۔ تو اس کو لازمی شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو پھیلائیں، اور جو لوگ حج پر جائیں یہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو یہ ویڈیو ان تک پہنچائیں تاکہ ان کو بھی ثواب ہو اور اس سے یہ بہرہ مند ہوں۔ اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ السلام علیکم دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، انفارمیٹو پاکٹ کو، تاکہ آپ سے مختلف قسم کی معلومات شیئر کی جا سکے اور آپ تک مکمل معلومات اسلامی اور اس کے علاوہ جنرل نالج آپ تک پہنچائی جا سکے۔ یہ سبسکرائب کرنے کے لیے دوستو، یہ ہمارا یہ بٹن یہاں پر آپ کلک کریں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد جیسے سبسکرائب ہوگا تو دوستو آپ کو ایک ہمارا بیل نظر آئے گا، اس بیل کے اوپر آگے جا کے کلک کرنی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو بیل کا نشان نظر آیا ہے، جیسے ہی بیل کے اوپر آپ کلک کریں گے، یہ جو بیل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی، اس کو کلک کریں گے تو آپ کو ہماری نوٹیفیکیشن ملتی رہے گی۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، اللہ آپ کا نگہباں ہو۔